الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضرات، درسگاہ رمضان کی خصوصی پیشکش سیرت صحابہ کے اس پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ صحابہ اکرام کی سیرت، صحابہ اکرام کی زندگیاں یہ بے مثال زندگیاں ہیں۔ ان کو جاننا اور صحابہ جیسا اللہ پر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا روزانہ بعد نماز عصر ایک ایک صحابی کے سلسلے میں ان کی مثالی زندگیاں آپ کے روبرو پیش کی جائیں گی۔ روزانہ ایک صحابی۔ انشاءاللہ پہلے دو درس صحابہ اکرام کی خصوصیات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تیسرے درس سے ایک ایک صحابی کی سیرت، ان کی مبارک اور مثالی زندگی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف یہ ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، مؤمنا بہ، اور یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو، ومات علی ذلک، اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو۔ یہ تین شرط ضروری ہے صحابی بننے کے لیے۔ نبی سے ملاقات، اور یہ ملاقات ایمان کی حالت میں، اور ان کی وفات، انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو۔ کیونکہ دیکھیے، اویس القرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑے نیک آدمی تھے، یمن میں رہتے تھے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی سے ملاقات نہیں ہو سکی، شرف ملاقات سے محروم ہو گئے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی سے ملاقات کرنا ہی چاہتے تھے، مگر خدمت کی وجہ سے مدینہ آ نہیں سکے، حتیٰ کہ نبی کا انتقال ہو گیا۔ اس وجہ سے اویس القرنی صحابی نہیں بن سکے۔ اور کتنے لوگ تھے، نبی سے ملاقات ہوئی، ایمان کی حالت میں ہوئی، مگر انتقال ہوتے وقت وہ کفر کر لیے، اسلام سے پلٹ گئے، پھر کافی کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ بھی صحابی نہیں کہلاتے۔ تو دیکھیے، تین شروط یاد رکھیے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں، اللہ اکبر، بے مثال زندگیاں۔ ہم گنہگاروں کی گنہگار زبانوں سے صحابہ کی زندگی ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ صحابہ کی خصوصیات ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ صحابہ اس زمین پہ انسان کے روپ میں چلتے پھرتے فرشتے تھے۔ پھر بھی چلیے، میں کوشش کروں گا صحابہ کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے بیان کروں۔ صحابہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے انسانوں میں چن لیا ہے۔ صحابہ اکرام دین کے لیے سب سے پہلے قربانی انہوں نے دی، اور دین کی خاطر دنیا کے کونے کونے میں دعوت و تبلیغ کے لیے پہنچ گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں مشہور صحابی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پیارے نبی کے میزبان صحابی تھے، وہ انہی کے گھر میں پیارے نبی اترے تھے، ان کے مہمان بنے تھے۔ لیکن آج ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ملتی ہے؟ استنبول میں، قسطنطنیہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو مکے میں رہنے والے، مدینے میں رہنے والے، حجاز میں رہنے والے صحابہ کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں اور مشرق و مغرب میں ملتی ہیں۔ دین کی خاطر دنیا کے کونے کونے تک صحابہ پہنچے، دین کو وہاں تک پہنچائے۔ دیکھیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسپر 3 سالہ زندگی کی محنت سے دنیا کو کیا ملا؟ اگر کوئی سوال کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بسپر 3 سالہ زندگی کی محنت سے دنیا والوں کو کیا ملا، تو اس کا جواب یہ ہے دنیا والوں کو صحابہ ملے، صحابہ کی زندگیاں ملی۔ صحابہ کی سیرت یہ نبی کی سیرت سے بنی تھی، صحابہ کی زندگیاں یہ نبی کی زندگی سے بنی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان و یقین ابو بکر صدیق کے روپ میں ظاہر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف عمر فاروق کے روپ میں ظاہر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا صدقہ و خیرات عثمان غنی کے روپ میں ظاہر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی علی بن ابی طالب کے روپ میں ظاہر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری خالد بن ولید کے روپ میں ظاہر ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ابو عبیدہ بن جراح کے روپ میں ظاہر ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و یقین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور علوم و معارف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں ظاہر ہوئے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر خوبیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ میں پیارے نبی کے اندر جو کوالٹیز تھے، جو خصوصیات تھے، پورے صحابہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ صحابہ کی جماعت کا ایسا کردار کہ ان کا ایک ایک قدم دنیا والوں کے لیے نمونہ بن گیا، صحابہ کرام کا ایک ایک کردار دنیا والوں کے لیے نقش قدم بن گیا۔ صحابہ توبہ کرے تو ان کا توبہ نمونہ بن گیا، صحابہ صبر کرے تو ان کا صبر نمونہ بن گیا، صحابہ کرام مہمان نوازی کرے تو ان کی مہمان نوازی نمونہ بن گیا، صحابہ کرام تجارت کرے تو ان کی تجارت دنیا والوں کے لیے نمونہ بن گئی۔ دنیا میں آپ جھگڑے قسم قسم کے جھگڑے دیکھیں گے، بہت سارے جھگڑے دیکھے ہوں گے۔ جھگڑوں میں عام طور پر ہر انسان یہ کہتا ہے یہ زمین میری، یہ جائیداد میری، ہر ایک یہی کہتا ہے، لیکن صحابہ کہتے تھے جھگڑوں میں بھی میری نہیں تیری، میری نہیں تیری۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، 2 صحابہ ایک زمین کا جھگڑا لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ زمین میری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا میں تم دونوں کی بات سنوں گا اور تم دونوں کا فیصلہ ضرور کروں گا، فیصلے سے پہلے میری ایک نصیحت سن لینا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ تم دونوں میں کا ایک آدمی جس کی یہ زمین ہے، ہو سکتا ہے وہ منہ مرا ہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں، زبان سے دلیل کو پیش کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ زمین میری ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ چرب زبان ہے، وہ زبان سے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر سکتا ہے اور سچائی کو جھوٹ بنا کر پیش کرنے کی سخت رکھتا ہے۔ اگر اس کی بات کو سن کر زمین کو میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو میں زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ وہ دونوں صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ زمین میری نہیں اس کی ہے، اور دوسرا کہنے لگا یہ زمین میری نہیں اس کی ہے۔ تو جھگڑوں میں صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ دیکھیے مہمان نوازی کے بہت ساری مثالیں آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے، مگر بخاری کا واقعہ کہ ایک مہمان اللہ کے نبی کے پاس آئے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی آگے بڑھے، کہا کہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر لے کر گئے، بیگم سے کہا اجی مہمان رسول ہمارے گھر آئے ہیں، گھر میں کچھ ہے کیا؟ بیگم نے کہا آج کے رات کا فیصلہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھوکا سونا ہے، اور جو کچھ کھانا ہے وہ بچوں کا نوالا ہے۔ صحابی نے کہا ایک کام کرو، آج ہم دونوں بھوکے سو جائیں گے اور بچوں کو بھی تھپک کے بھوکے سلا دو، اور بچوں کا نوالا آج مہمان رسول کو مہمان نوازی کر دیں گے۔ بیوی بڑی نیک تھی، مان گئی۔ بچے سو گئے۔ رات میں بچوں کا سارا کھانا چراغ کو بجھا کر، تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ سو بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کھانا بھی پورا مہمان کو کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، قرآن میں آیت نازل کر دیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، خود کا گھاٹا کر کے سامنے والے کا فائدہ کرتے ہیں۔ تو یہ مہمان نوازی، خود بھوکے رکھ کر بچوں کو بھوکے سلا کے دوسروں کی مہمان نوازی کرنے کا نمونہ دنیا والوں نے کہیں دیکھا نہیں ہوگا۔ حضرات توبہ کے بہت سارے نمونے آپ دیکھے رہیں گے۔ گناہ ہو جاتا ہر انسان سے، توبہ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا توبہ کیسا ہوتا تھا؟ یہ ایک صحابیہ عورت، غامدیہ کی عورت جس کہا جاتا ہے، اس سے بدکاری کا گناہ ہو گیا، زنا سرزد ہو گیا۔ گناہ ہو گیا تو عورت بے چین ہو گئی، توبہ کرنے لگی، اور اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، دوڑے دوڑے کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ عورت ادھر آئی، اللہ کے نبی ادھر منہ پھیر لیے، عورت ادھر آ گئی، اللہ کے نبی ادھر منہ پھیر لیے۔ اس طرح 4 مرتبہ عورت نے کہا مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، زمین پہ ہی مجھے پاک کر دیجئے مرنے سے پہلے۔ پیارے نبی نے دیکھا کہ عورت حاملہ ہے، کہا حمل بچہ پیدا ہونے کے بعد تم میرے پاس آنا، وضع حمل کے بعد۔ عورت چلی گئی، بچہ پیدا ہو گیا تو چھوٹے بچے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب مجھے میرے گناہ کی سزا دے کر مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ پیارے نبی نے کہا ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، پہلے بچے کو دودھ پلاؤ، دودھ پلا کے آنا۔ گئی، دودھ پلانے کی مدت مکمل کر کے بچہ کھانے پینے کے جب لائق ہو گیا، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لے کر آئی، کہا اللہ کے نبی اب بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا ہے، اب مجھے میرے گناہ سے زمین پہ پاک کر دیجئے۔ اللہ اکبر! توبہ کا احساس، گناہ کا احساس دیکھیے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، گناہ کر کے 2 سال سے زیادہ ہو گئے، مگر وہ گناہ کا احساس اس کے اندر دیکھیے۔ ہم بھی گناہ کرتے ہیں، گناہ ادھر کرتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں، رات میں کرتے ہیں صبح میں بھول جاتے ہیں، مگر صحابہ سے جب گناہ ہو جاتا تو گناہ کا احساس انہیں ستاتے رہتا تھا، بار بار رہ رہ کے گناہ یاد آتا تھا۔ تو پیارے نبی نے صحابہ سے کہا اس بچے کو لے لو۔ بچے کو ایک صحابی کے حوالے کر دیا گیا۔ اور زنا کی سزا کیا ہے؟ پتھروں سے زندہ آدمی کو مار مار کے جان نکال دی جاتی ہے، زندہ آدمی کو۔ عورت کو میدان میں کھڑا کیا گیا اور چاروں طرف سے صحابہ پتھروں سے مار مار کے عورت کی جان نکال دیے۔ اور جب مارا جا رہا تھا، خون کے کچھ چھینٹے خالد بن ولید کے جسم پہ پڑ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جسم پہ خون کے چھینٹے اڑ گئے۔ انہوں نے عورت کے سلسلے میں کچھ غلط جملہ منہ سے نکال دیا۔ پیارے نبی کو غصہ آیا۔ پیارے نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعت۔ اس عورت نے آج اپنے گناہ کا ایسے توبہ کیا، اتنا بہترین توبہ کیا ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کی جائے 70 گنہگار بخش دیے جائیں گے۔ 70 صحابہ مل کے جو توبہ کرتے ہیں اتنی بڑی توبہ اس ایک عورت نے آج کی ہے۔
اللہ اکبر. یہ ہے گناہ کا احساس اور گناہ کا ڈر، یہ ہے توبہ. تو صحابہ توبہ کرے تو ان کا توبہ بھی نمونہ بن جاتا تھا. دیکھیے ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ہم ہمیشہ سامنے والے سے قیمت کو گھٹانا جانتے ہیں، بڑھانا نہیں جانتے. کوئی بھی چیز مولتے ہیں جتنا ہو سکے بیارم کر کے قیمت گھٹاتے ہیں تاکہ ہمارا فائدہ اور سامنے والے کا کچھ بھی گھاٹا ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، صحابہ کی تجارت دیکھی کیسے وہ تجارت کرتے تھے. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مارکیٹ میں گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجے. غلام گیا مارکیٹ سے گھوڑا خرید کر لایا. جریر بن عبداللہ نے کہا کتنے میں خریدے ہو؟ کہا 200 درہم میں. کہا کوئی نادان آدمی تم کو دے دیا ہے، یہ گھوڑا 200 درہم میں آنے والا نہیں، بڑا قیمتی گھوڑا ہے، یہ بڑے اونچے نسل کا، اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، یہ کس نے تم کو دے دیا ہے؟ یہ مارکیٹ میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، مجھے مارکیٹ لے کر چلو. غلام جریر بن عبداللہ کو مارکیٹ لے کر گیا اور گھوڑے کے مالک کے پاس لے کر گیا. گھوڑے کے مالک سے جریر بن عبداللہ نے کہا اس گھوڑے کو تم نے کتنے میں بیچا ہے؟ کہا 200 درہم میں. کہا نادان ہو کیا؟ مارکیٹ میں اس کی قیمت 400 درہم چل رہی ہے، بہت قیمتی گھوڑا ہے یہ، تم 200 میں کیسے دے دیے مجھے؟ باقی 200 مزید درہم نکال کے اس کو دے دیا. یہ ہے صحابہ، وہ تجارت کرے تو ان کی تجارت بھی نمونہ بن جاتی ہے، وہ توبہ کرے تو ان کی توبہ نمونہ بن جاتی ہے. صحابہ اکرام کی یہ خصوصیت قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے. پچھلی آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، ان کی تعریف ہے، ان کا ذکر ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل. تورات میں، انجیل میں صحابہ اکرام کی تعریف موجود ہے. ابھی صحابہ دنیا میں آئے نہیں، پیدا ہوئے نہیں، لیکن ان کے دنیا میں آنے سے 2000-4000 سال پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی نا، ان کتابوں میں صحابہ کا ذکر ہے. یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے صحابہ کی، آپ غور کر سکتے ہیں. تو انہی صحابہ کی مبارک زندگیاں کا سلسلہ انشاءاللہ بعد نماز عصر روزانہ ایک صحابی کا ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. انشاءاللہ کچھ اور خصوصیات کل کے درس میں آپ کے روبرو آئیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.